بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات پاک ان تمام دوست احباب اور جہاں جہاں تک یہ سماعت پہنچے گی آپ سماعت فرمائیں گے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز، یہ صدا، یہ دعا پہنچے گی، وہاں وہاں تک میں آپ سب کے لیے بے شمار رحمتیں، آپ کے گھر میں موجود آپ سے وابستہ عزتیں، ان کے احترام، معمولی یا غیر معمولی سے بالا تر ہو کے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان کو پورا کرنے کی کوشش، حصول علم کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اپنے ماضی میں چھپے ہوئے ان تمام محرومیوں کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر مقصد حیات کو پانے کے لیے، دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ میں اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے احترام میں آپ سب کو جو توفیق عطا ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کا خیال رکھنا آپ کو بھی نصیب ہو، اس پہ قائم رہنا آپ کو بھی نصیب ہو، اور اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے، مقصد حیات کو پانے کے لیے جو ایک اسپرٹ چاہیے، جذبہ چاہیے، اللہ رب العزت آپ میں اس جذبے کا فقدان کبھی نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو نافرمان اولاد، بہن، بھائی، بیٹی، اولاد، بیوی بننے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ آپ کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ، ایسے الفاظ، ایسا لہجہ ادا ہی نہ ہو سکے، یا آپ سے کچھ ایسا عمل ہی نہ ہو سکے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی دنیا و آخرت میں پریشان ہو یا پریشانی میں مبتلا ہوں۔ جو دوست احباب پریشان ہیں نوکری کی وجہ سے، اپنے مستقبل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار پیچھے آنے کی وجہ سے، اپنے آپ کے اوپر یقین کی کمی کے ساتھ ساتھ بے شمار بہتان لگنے کی وجہ سے، یقین ہوتے ہوئے بھی یقین کے نہ آنے کی وجہ سے، اپنے تعلقات کے اس اختتام کی وجہ سے کہ جس کی بدولت آپ کی زندگی میں سکون کی بجائے آزمائش زیادہ ہے، ایسے تمام الفاظ، ایسی تمام سوچوں، ایسے تمام عمل یا عملیات اور ایسی ہر قسم کے نظریات اور نظر سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے، اور رشتوں میں سچائی کی قلت رہتی ہے، اپنائیت کی قلت رہتی ہے، جن سے کچھ تعلقات ہوں، رشتے ہوں، اعتماد ہوں، جس سے وہ نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت اس عمل سے اور ان تمام چیزوں سے ہماری ذات کو اور ہم سے وابستہ ان رشتوں کی ذات کو بھی محفوظ رکھے کہ جو ہمارے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سے دانستہ طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ الجھاؤ کا بھی ایک عمل آتا ہے کہ یا اللہ میری کیوں نہیں سنتے، چھوٹے موٹے گلے شکوے آ جاتے ہیں، یا اللہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان تمام بیٹیوں کے لیے جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، مقیم ہیں، اور آہستہ آہستہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ وہ گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں، وہ اندر ہی اندر کمزور پڑتی جا رہی ہیں،
خصوصی طور پہ ان بیٹیوں کے لیے بھی کہ جن کو اب تانے ملنا شروع ہو گئے ہیں اپنی سہیلیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ بار بار کسی محفل میں جا کر بھی انہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا کہ نہیں۔ ان بیٹیوں پر اکثر الزامات بھی آ جاتے ہیں کہ کیا یہ کسی کو پسند کرتی ہیں یا کسی سے کوئی تعلق ہے۔ یا رب العزت، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی ذات پاک سے نہ تو کچھ چھپا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ کوئی چھپا سکا ہے، نہ چھپا سکتا ہے۔ ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا مستقبل، یہاں تک کہ آپ کے پاس جب آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں تک اور اس کے بعد کے بھی تمام معاملات آپ کے لوح محفوظ میں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری دعا میں وہ تاثیر ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی رحمت کی تاثیر کا کسی کو کوئی شک نہیں، کسی کو کوئی شک نہیں، خواہ وہ ہمارے مذہب یا مسلک مسلمان ہے یا نہیں ہے، مگر کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی دعاؤں کا ذکر یا تذکرہ تو کر ہی نہیں رہا میرے مالک و خالق، میں تو آپ کی رحمانیت کا، آپ کے رحم کا، آپ کی ان بے شمار نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں تو آپ کی وہ عطا مانگ رہا ہوں کہ جس سے نہ کہ صرف میری بلکہ مجھ سے وابستہ رشتوں کی، جس میں جہاں جہاں تک میری یہ صدا آواز جا رہی ہے وہ سب موجود ہیں، حاضر ہیں پروردگار عالم آپ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں۔ سن لیں ہماری گزارشات کو، سن لیں ان بیٹیوں کی صدا سن لیں، اور وہ جو بیٹیاں بہنیں ہماری عزتیں اپنے گھروں میں ہیں اور انتہائی سخت ترین وقت گزار رہی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے ان پر بھی کھول دے۔ ان کی زبان کی کسی لرزش کی وجہ سے اگر وہ حالت تکلیف میں ہے تو وہ چیز ہی ان میں سے ختم فرما دے۔ اپنی رحمتوں کا، اپنی وسعتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنی وحدانیت کا واسطہ سمجھتے ہوئے تجھے واسطہ دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تیرے آخری نبی کا، تیرے سب سے پیارے نبی کا، انبیاء کے سردار نبی کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے میرے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشی سلیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی سلامتی ہم پر آتی ہے، اور میں اپنی طرف سے اور جو سماعتیں سن رہی ہیں ان کی طرف سے آپ پر بھی سلامتی بھیجتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نزدیک ہمارا ماضی کیا ہے اور ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا، ہمارا ماضی ہمیں کیا سکھا گیا، اور ابھی جو ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں یا ہوتے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے یا تھی، یہ سب ماضی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ماضی کے اندر ان بے شمار قبروں کا خود سے ہی متولی ہے کہ جس میں بے شمار راز بھی ہوں گے، راز و نیاز بھی ہوں گے، اچھے اور برے وقت کے احساسات بھی ہوں گے، جو ہم سے اسی ماضی کے کسی دن، کسی رات یا کسی پل میں بچھڑ گئے وہ لوگ ہوں گے۔ گو کہ ہمارے ماضی میں ہم خود ہی کہیں دفن ہوں گے، مگر اس تدفین میں کس کا کیا کردار رہا، کس کس نے اپنا کیا کیا حصہ ڈالا، یہ ایک لمبی بحث ہے، اور اس بحث میں حاصل کیا ہونا ماں سوائے کہ وہ زخم کہ جن کو وقت بھر چکا ہے شاید وہ پھر سے کھروچنے سے کھرچ تو جائیں،
مگر پھر اسی تکلیف میں مبتلا کر جائیں کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اکثر و بیشتر تو ناممکن بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے ماضی سے سب کچھ سیکھ لیں، مگر یہ ضروری ہے کہ ہمارے ماضی میں ہماری ہی فطرت پوشیدہ ہو کے دفن ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی فطرت کے ہاتھوں جب جہاں مجبور ہو کر کچھ غیر فطری یا فطری عمل بھی کر گزرتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے ماضی کے قبرستان میں موجود ہوتا ہے۔ اس کو حال میں محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے مستقبل میں ہمارا ماضی جو دفن ہے اس کے بہت سے نقوش لازمی آتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جب ہم خود کو کچھ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے رجحانات، ہماری تعلیمات، ہمارے وہ معاملات جو کسی درگاہ سے، کسی دربار عالیہ سے منسلک ہوتے ہیں، پیر و مرشد والا سٹیٹس پاتے ہیں، وہ بھی تمام معاملات اس میں شامل ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کچھ زائل، ختم اور اختتام پر پہنچا کر بھی ہم خود ہی آتے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری سمجھ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارے مل بیٹھنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات کیا ہیں، ان معاملات میں ہم اپنا حصہ کس طرح اور کس نوعیت سے ڈالتے ہیں، ہمارے اوپر ایک دن میں موسم کے اثرات کس طرح سے اور کتنے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں گو کہ اتنی مشکل نہیں تھیں، ہم نے خود سے اپنی زندگیوں کو مصروف ترین بنا دیا ہے، اور اس مصروف زندگی میں اکثر ہم ان کو بھی وقت نہیں دے پاتے کہ جن کا ہم پر بہت زیادہ اخلاقی، شرعی، ہر اعتبار سے حق ہوتا ہے، اور ہم اسی حق کو اگلے کی تذلیل کے لیے اگر استعمال کریں تو پھر ہم سے بڑا برا کون ہوگا؟ پھر کس منہ سے کہیں گے کہ ہم بھی یہ ہیں، ہم بھی وہ تھے؟ نہیں، ماضی کے جھروکوں میں بہت بہت بڑی شخصیات، بہت بہت برگزیدہ اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، بعد میں ان کی خبر ملتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ملتے ہیں اور مسلسل ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ملتے ہی بچھڑنے کے لیے ہیں۔ کچھ ماضی کے ایسے بھی استعمال ہیں یا کرتے ہیں یا کیا ہے کہ جس میں ہمارا کچھ اپنا بچت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس واپس کرنے والے کی سوچ، اس کی ذہنیت، اور ذہنیت کے ساتھ اس کے اندر موجود وہ صلاحیت، یہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ کیسے واپس کریں گے آپ ہی سے اگر آپ کا بچپن مانگ لیا جائے، کیسے واپس کریں گے؟ اپنی ٹین ایج کو کیسے واپس کریں گے؟ نہیں کر سکتے آپ، مگر ایک جنگ ضرور کر رہے ہیں، اور جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی پر کوئی کیچڑ اچھالنا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنی ہے، کسی کے لیے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے کہ جس سے اس کے رزق میں کمی آئے، یہ آئے، وہ آئے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان کو ان ٹکڑیوں کی طرح اگر آپ برف والی ٹکڑیاں جو ہوتی ہیں اس میں اگر آپ برف نکال کے دوبارہ پانی ڈالیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے پر ہلکی سی چھلی بن جائے، آپ اگر اس کو دوبارہ نکال کے اس کو یوز کرنے کے بعد پھر بھرتے ہیں اور پھر کہیں پانی ٹھنڈا نہیں تھا، تو اس میں ان ٹکڑیوں یا برف کا قصور نہیں ہے، اس میں ٹھنڈک کا بھی قصور نہیں ہے، اس کا قائم رہنا جو اس کے قائم رہنے کا زیادہ ڈیوریشن اور وقت درکار ہے، وہ جو ہمیں ملتا ہے اس کا جو کمی آتا ہے، اس کمی کی وجہ سے بھی
مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں جن کا ماضی کل کچھ تھا، آج کچھ ہے، آنے والے کل میں کچھ اور ہوگا۔ بے شمار لوگ ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، ملتے ہیں، ان کا ماضی کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، اور آنے والا کل کچھ اور ہوگا۔ کسی ایسے کو بھی تلاش کر کے دیکھیں کہ جس نے اپنے گزرے ہوئے کل اور اس حال اور آنے والے کل کو بھی اللہ کے سپرد کیا۔ آپ بھی کر کے دیکھیں نا ذرا، صدق دل سے، صدق نیت سے، کہ یا اللہ میں اپنا ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل اور آنے والا کل میں آپ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ کے سپرد کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ، مان کے ساتھ کہ میری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ یہ یقین رکھیں، مان رکھیں، اپنوں کا مان رکھیں، تاکہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کی پریشانیوں میں کمی واقع ہو۔ پتہ نہیں ہم کس بات کی ضدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں، کس نوعیت تک کی ہو سکتی ہیں خوبیاں؟ ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو شجر کاری بھی اگر کریں تو اس کے لیے بھی اگر کیمرہ یا فوٹو سیشن ایگزیکٹ ٹائم پہ نہ ہو تو شاید ہم اس کے بارے میں بھی نہ سوچیں۔ زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو سب سے آسان ترین چیز ہے وہ اپنے ماضی میں چھپے ہوئے قبرستان میں سے اپنی ہی ذات کی ان قبروں کو جا کے ٹٹولنا، وہ سب سے بہتر ہوگا کہ جب آپ کو یاد آئے گا، پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بجائے کہ کسی سیدھے راستے پہ ڈالا جا رہا ہے، آگے کے راستے ہی کچھ اور ہیں۔ ہماری ترتیب کہاں سے بہتر ہونی تھی، کس حد تک بہتر ہونی تھی، اور اس بہتری کے پیچھے جو معاملات تھے وہ کہاں تک۔ آخر کار جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، یہ کیا ایسی طاقتوں کے، ایسی چیزوں کے محتاج ہیں کہ جس میں ہم نے سوچ رکھا ہے یا سوچ لیا ہے کہ ہم خود سے کوشش نہیں کریں گے، ہم خود سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے ماضی مستقبل حال کو اللہ کے سپرد نہیں کریں گے، اور ہم فقط ایسے سہاروں کے پیچھے بھاگیں گے کہ جس کا ہمیں کچھ فائدہ شاید نہ ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ ہم خود سے ہی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں قلبی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے بھی اصلاح چاہیے۔ ہاں، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، لیکن پہلے اپنے گھر میں موجود ان شخصیات کے اس ماضی سے تو فائدہ اٹھا لیں کہ جس ماضی سے وہ اس حال تک پہنچے ہیں، جیسے آپ کے والدین ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ کی کمبائن فیملی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر تنقید سے کس لیے ڈرنا، کیوں ڈرنا، کس بات کا ڈر ہے؟ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں یہ ایک سوچ ہے، میں آپ کے آگے اپنی ایک سوچ رکھ رہا ہوں، ایک سوچ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمارے دماغ کے ان بند خانوں کو کھول دیں کہ جس سے ہمیں ظاہری اور باطنی شر پھیلانے والے عناصر کی شناخت ہو سکے۔ یا رب العزت ہمیں ان لوگوں کی اس ترتیب سے بچانا کہ جس ترتیب سے وہ جال بن کر ہمیں یا ہمارے خاندان کو، ہماری معصومیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے ذہن کے، ہمارے تصور کے وہ بند خانے کہ جن کی وجہ سے ہم اکثر مار کھا جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور ہم کس طرح، کس طور، کس طرز کے بہکاوے میں آ کے خراب ہوئے۔
جہاں بار بار ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے، ایک ہی سوچ رکھی جاتی ہے، ایک ہی فکر رکھی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا تھا ہمارے فلاں تھے، فلاں نے کہا میرے فلاں تھے. مجھے کسی کے صاحب علم ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات پر بھی کہ اللہ کے ولی موجود ہیں، نیک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، تو دنیا کا نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف مائل ہے. کچھ نہ کچھ بہتر ہر روز ہوتا ہے. بے شمار سوشل میڈیا کے اوپر ایسے عالم معلم موجود ہیں کہ جن کی تقاریر ہمارے دلوں کو منور کرتی ہیں، روشن کرتی ہیں. اس بھٹی میں پہنچنے سے پہلے اگر ہم اپنے اندر اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی اصلاح کا ایک پروسیس شروع کریں، اس کے بعد ہماری فیملی موجود ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے اساتذہ ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس حد تک اپنے آپ کو یا اپنی ذات کو مجبور کر لیں کہ ہمیں ضرورت ہی ان لوگوں کی رہ جائے کہ جو اپنی طرف سے یا اپنے طور سے مستقبل اور حال کا علم دے رہا ہے یا دے سکتا ہے. سیکھنا ہے، سیکھا ہے یا مزید آگے سیکھیں گے. مت اپنے آپ کو سمت لے کے چلیں کہ آخر میں آپ ایک ایسی دیوار کے ساتھ لگ جائیں کہ نہ خود کو سنبھال سکیں، نہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں اور نہ ہی اپنے آپ کو آگے لے کے چل سکیں. مزید بوجھ آپ پر بڑھتا چلا جائے. ان چیزوں سے بچنا ہے. بچانا اللہ کی ذات میں ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے. ان کی ہر بات میں نہ ایک ترتیب ہوتی تھی. تو ان کا ایک انداز تھا، سناؤ کیسے ہو، ٹھیک ہو، اور سناؤ دن کیسا جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے، اور سناؤ دوپہر کو کیا کیا تھا، شام کا کیا پروگرام، رات میں کیا کرو گے، سو گے کس ٹائم. وہ ایک سیکوینس سے، ایک ترتیب سے پورا پوچھتے تھے. ایک دن انہی کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھے جو عمر میں ان سے بھی زیادہ تھے کافی. ان کے پاؤں دبا رہے تھے. میں جب جا کے ان کے پاس بیٹھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ میرے دوست ہیں اور میرے ٹیچر بھی ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے دوست بھی ہیں، ٹیچر ہیں، لیکن میں آپ کو کافی عرصے سے، بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ کو جانتا ہوں. ان کو تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا. تو مجھے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ تمہیں توفیق پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ تم میرے ارد گرد پر بھی نظر رکھو. بات کو ذرا سمجھیے گا کہ تمہیں توفیق ہی پہلی بار ہوئی ہے کہ تم میرے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھو، ورنہ اگر یہی توفیق تمہیں پہلے ہوئی ہوتی تو تم یہ سوال نہ کرتے. اب یہ بات ترتیب کی آ گئی. اگر ہم کسی سے دل سے پیار کرتے ہیں، جیسے آپ سب میرے لیے قابل عزت، قابل احترام ہیں، تو میری ہر دعا میں آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے موجود تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک اسی طرح آپ اپنے گھر والوں سے بھی تو پیار کرتے ہیں، اور آپ جو اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں مجھے اس پہ شک نہیں ہے. آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے اپنے پیار پہ شک. جن سے آپ کر رہے ہیں ان کو بھی آپ کے پیار پہ شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ذاتی دلچسپی کا جو عنصر ہے وہ درکار ہے. وہ ہمیں ماضی سے ملے گا، حال میں نہیں پڑا ہوا، نہ ہی مستقبل میں پڑا ہوا. اس کو پیچھے سے لے کے آنا پڑے گا. اگر پیچھے کہیں پہ نہیں کھوج پا رہے تو پھر معافی سے ملے گا. اپنے آپ سے معافی مانگے، اپنے ضمیر سے معافی مانگے، پھر دونوں اکٹھے ہو کے اپنے کل سے معافی مانگے اور اپنے آج کے اندر اس چیز کا عہد کریں کہ گو کہ مختصر سے رشتے ہیں. اب وہ پہلے جیسے لمبے چوڑے معاملات نہیں ہیں
کہ ہمارے خاندان کے کسی فرد کے جنازے پر دور دور کے رشتہ دار بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. اب تو ہمسائے بھی اگر آ کے اکٹھے ہو کے مل جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. ہمیں تو اس چیز کا علم ہی اس وقت ہوتا ہے، یا ہم صاحب علم ہی اس وقت اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہمیں یا کسی زبان پر، اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان پر تھوڑا سا عبور آ جاتا ہے، یا ہم کسی کی نقل کرتے ہوئے اپنی اصل کو بھی کھو بیٹھتے ہیں، یا اگر اللہ رب العزت نے اتنا ہی علم عطا کر دیا ہے یا ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم صاحب علم ہیں، تو اس کی تقسیم کو روک کے ہم خود ہی اس پر اترانے لگتے ہیں. جذب کرنا ہے، سب سے پہلے جذب کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی جذب کرنا ہے، پھر ان کی درستگی کی طرف آپ آ پائیں گے. جب تک آپ اپنے اندر کسی چیز کو اتار ہی نہیں پا رہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی منتظر ہے، آپ کسی کے منتظر ہیں، یا ہمارا کوئی منتظر ہے. ہر گزرنے والے دن کے ساتھ تاریخ تو بدل رہی ہے، ہماری کوشش میں کیا بہتری آ رہی ہے. ہم نے جو کچھ سکھایا، جو کچھ سیکھا، جتنا سکھایا، اس میں کیا بہتری آئی ہے جسے سکھا رہے ہیں، اور ہم میں کیا بہتری آئی جو سیکھ رہے ہیں. یہ بات طے ہے کہ ہم اپنے ماضی سے ماضی تک پہنچ جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے، لیکن خدا را یہ آپ کے بس میں ہے. میرے قابل عزت بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ کے بس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، اپنی ترتیب کو درست کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، بڑے آرام سے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے، کہ مجھے یہ پہلی بار کب لگا کہ میرے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا، اور مجھے کیوں لگا کہ میرے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا. اگر میرے ساتھ کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی کسی کے ساتھ پیار نہیں کروں گا. پہلی بار یہ کب لگا کہ مجھ کو اگنور کیا جاتا ہے. ایسی سوچ پہلی بار کب آئی اور کیوں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سب کو اگنور کریں گے؟ نہیں. کسی کی غلطیوں سے اپنے اندر بہتری پیدا کریں، نہ کہ غلطی دہرانے والے کی غلطی آپ بھی دہرا کر اتنا ہی بڑا جرم کر دیں کہ جن کی تلافیوں میں نسلیں گزر جاتی ہیں. دیکھیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کا معیار اچھا اور بہتر اس وجہ سے رکھیں کہ آپ کی کوشش، آپ کی محنت کا صلہ اللہ نے آپ کو دینا ہے. انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی انسان رازق نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے. آپ کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کوششوں میں آپ کے پیچھے آپ کے والدین کی، بہن بھائیوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، دوستوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. اس محنت سے، اس لگن سے حاصل ہونے والی جو خوشی ہے، جو ارننگ ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کو وہاں پر سپلیٹ کروائے کہ ہمارے ساتھ قلبی دعاؤں میں اضافہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ہماری ذات سے وابستہ ہیں، خواہ میری ذات سے، آپ کی ذات سے، ہمارے اپنے رشتے، ہمارے پیارے رشتے، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرماتے ہوئے ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، بے شمار لوگ عازمین حج بن کر جب خانہ خدا میں پہنچے، اس وطن عزیز کے لیے دعا کریں تو آپ قبول فرما لیجئے گا. جو لوگ
دعا کرتے ہوئے تمام امت مسلمہ کی بہتری مانگتے ہیں، تو اسی امت مسلمہ کی بہتری میں بہتری کے خواہاں جو لوگ ہیں، تیرے قریب ہیں، تجھے جانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، تجھی سے کبھی کبھی لڑائی بھی کرتے ہیں، وہ تیری بارگاہ عالیہ مقدسہ میں بار بار جھکتے بھی ہیں۔ یہ تیرا اور ان کا تعلق ہے میرے وحدہ لا شریک۔ ہمیں ہر اس شر سے محفوظ فرمانا کہ جس شر سے ہمارا ماضی، حال اور مستقبل داغدار ہو۔ جو لوگ مدتیں لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کر جب ایک اپنی حیثیت سے بڑھ کے کوئی عمل کرتے ہیں تو نقصان بھی وہی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جن کو اپنی بہتری کی طرف بڑھنے کا سوچ، فکر، انداز اس طرح سے نہیں تھا، نہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کو اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تنقید سے مت ڈریں۔ میں اب سب کو پھر یہ بات کہوں گا، خدا را تنقید سے مت ڈریں۔ اپنی اصلاح کا لباس بنا لیں اس تنقید کو۔ علم حاصل کر رہے ہیں یا علم کی شمع روشن کر کے آگے پھیلا رہے ہیں، آپ پر تنقیدیں کی جائیں گی۔ اس تنقید کو اپنی مثبت ترین سوچ اور آگے علم پھیلانے کی ہمت کا لباس سمجھ کر اوڑھ لیں اپنے اوپر۔ جو لوگ آج آپ کو نہیں سمجھ رہے، وہ کل آپ کو سمجھیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ پھر ان کو یقین آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ نہ ہمیں اس وقت کسی کو یقین دلانے کی ضرورت ہو، کوئی ہم پر یقین کرے نہ کرے، شاید ہم ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام لوگوں سے، خصوصی طور پہ کہ جن کے قلب روشن ہے، ان تمام لوگوں سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کے اہل خانہ کو فائدہ ہو، آپ کے ظاہر و باطن کو فائدہ ہو، اور وہ لوگ جو کسی دوسرے کو کسی بھی طرز کا نقصان پہنچا کر اپنے چرچے کر رہا ہے یا کر رہی ہے یا کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کے سینوں پر پہلے سے ہی منافقین کی مہر لگ چکی ہے تو یا اللہ، ہم اپنے وہ تمام کیسز تیری ہی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں کہ آپ ہم پہ رحم فرمائیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، بہت بڑا برج سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں، یہ معمولی سی بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یا اللہ ہمیں ایسی دشمنیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمانا کہ جو خود ساختہ ہوں، جو کوئی وجہ نہ رکھتی ہوں، بس ہے تو ہے کی پالیسی پر چل رہے ہوں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر حال میں ایسے منافقین سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ، آپ کے ارد گرد، آپ سے متاثر ہو کر، آپ کی مثبت سوچ سے، آپ کے چہرے کے نور سے، آپ کی اخلاقیات سے، آپ کے الفاظوں سے، آپ کے اہل خانہ کے اچھے رویے کی وجہ سے متاثر ہو کے آپ کے ساتھ ایک اچھے تعلق میں رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ وہی شمع
جو آپ کو آپ کے بڑوں نے دی ہے ماضی میں سے کہ آپ اس حال تک پہنچے ہیں، آپ وہی شمع کا نور ان کے گھروں تک لے کے جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بے ساختہ، خود ساختہ، بے معنی اور بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے ناقدین سے، منافقین سے انتہائی محفوظ فرمائے کہ جن سے ہمارے اندر کی خوبیاں بھی خامیوں میں ضم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کو اپنی اولاد یا بہن بھائیوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو شاید بہت سی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری ہے کہ جو لا علاج ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ہمارے شریکوں سے نکل کے بچپن تک سرائیت کرتی آ رہی ہے کہ بچہ بھی اب ان چیزوں سے زیادہ اریٹیٹ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو ایسے کیوں تو مجھ کو ایسے کیوں، وہ ایسے کر رہا ہے یا رہی ہے تو میں ایسے کیوں نہیں کر رہا یا رہی ہے۔ اس پر اگر آپ لوگ اپنی مثبت سوچ کی چادر نہیں چڑھائیں گے، اس تنقید کو ایز اے چیلنج نہیں لیں گے، تو آپ وقتی طور پہ اپنی بلند آواز سے ان معصوم آوازوں کو دبا تو سکتے ہیں یا آپ کی آواز دبائی تو جا سکتی ہے، لیکن جب اصلاح کی آندھی آئے گی تو آپ نے جو خود ساختہ خود پہ خول چڑھائے ہوئے ہیں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم ایک جگہ پر کام کرتے تھے، 2 سے 3 دوست تھے ہم، اور جو ہماری ریسیپشن پہ ایک خاتون تھیں، زیادہ وقت تو انہوں نے نہیں گزارا تھا، مختصر وقت کے لیے آئی تھیں، تو ان کو جب اپنے گھر سے یا کسی قریبی کا فون آتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا عجیب سا لگتا تھا، یعنی کہ ایسے لگتا تھا کہ یا اللہ ایسی آواز سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور جب ان کو کسی کسٹمر کی یا کسی اور کی کال آتی تھی تو ان کا جو لہجہ اور انداز ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ یا اللہ سبحان اللہ، کہ جیسے پھول گر رہے ہیں۔ اور ایک دن میں نے ہمت کر کے میں نے کہا کہ میں کوشش کر کے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ مجھے بتانا پسند کریں، تو میں نے کہا جی آپ کے اندر یہ 2 شخصیات ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو اس بندی نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا بات اور کیسے بات کر دی انہوں نے۔ اس نے کہا کہ جن کے ساتھ میں عام روٹین میں بات کرتی ہوں نا، وہ میرے لوگ ہیں، وہ میرے اپنے ہیں۔ میں اپنا غصہ، اپنی تھکن، اپنا بوجھ ان پہ ڈال دیتی ہوں، اور جن سے میں ہنس کے بات کرتی ہوں میری مجبوری ہے، میری نوکری کا حصہ ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ لوگ مجھ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ محترمہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ سم کر دیں، اکٹھا کر دیں، کوئی بات نہیں، کر کے دیکھیں ایک دفعہ، کیا فرق پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ فرق مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا، لیکن جنہوں نے ساری عمر میرا بوجھ اٹھایا ہے وہ کہیں گے کہ یہ اب ایسے کیوں بات کر رہی ہے، اس میں کیا تبدیلی آ گئی؟ تو کہیں ان کو یہی نہ لگے کہ یقین کی کمی آ گئی ہے، منافقت آ گئی ہے۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو کسٹمرز ہیں، جو اپنی کمپلین لانچ کرواتے ہیں یا پروڈکٹیوٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اتنی بدتمیز یہاں پر بٹھائی ہوئی ہے، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، جس کی بات ہمیں اٹریکٹ ہی نہیں کر رہی، ہم اس سے کیا بات کریں؟ تو میں نے کہا کہ آپ کی سوچ کو میں سلام تو کرتا ہوں، مجھے اچھا بھی لگا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا
کہ ابھی سے اگر آپ کوشش کریں تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب آپ کی شادی ہوگی، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کریں گے، تو تب تک آپ اپنے آپ کو اتنی میچور ضرور کر چکی ہوں گی کہ مجھے بھی یقین آ رہا ہوگا کہ یہ بولتی ہی اس طرح سے ہیں، ان کا انداز ہی یہی ہے، اور آپ کے گھر والوں کو بھی اس چیز کی عادت پڑ چکی ہوگی کہ آپ کے اندر جو ایک مٹھاس ہے یہ اس کی نسبت اور تعلق شکر سے ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے ساتھ میں بات کر کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو مجھ سے بات کر کے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور ان کو میں اچھے طریقے سے سنتی ہوں۔ یہ وہ معاملات ہیں، معاملاتی زندگی ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ہم اس چیز کو جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتے، یہ جسٹیفائی کر ہی نہیں پاتے کہ کون کب کہاں کیا سمجھتا ہے، کیسے سمجھتا ہے۔ کوئی اپنی اصلاح کے لیے سمجھتا ہے، کوئی اصلاح کرنے کے لیے سمجھتا ہے، کوئی کسی کو حالت غربت کی وجہ سے کمزور سمجھتا ہے، کوئی کسی کی عمارت کو دیکھ کے اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، سمجھتا ہر کوئی ہے۔ لیکن اپنے ماضی سے ہمیں ان مثبت لمحوں کی یادوں کو، رویوں کو، اخلاقیات کو، باقیات کو کھوجنا ہے، تلاش کر کے اپنے حال میں لے کے آنا ہے اور آنے والے کل تک لے کے جانا ہے، جس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں اور اپنے ارد گرد جو کمپیریزن لیول ہے، ہر وہ کمپیریزن لیول اینڈ میں نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہماری ایفرٹ اور سٹرگل نہ ہو، کہ اگر اس کے پاس یہ ہے تو اگر میں ایفرٹ کرتی ہوں میں بھی یہاں تک آ سکتی ہوں، میرا باپ یہاں تک نہیں آ سکا لیکن میں اپنے آپ سے پرومس کرتی ہوں انشاءاللہ میں اپنے باپ کو وہ خوشیاں دوں گی۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہیں کہ جن کو رائج کرنا ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس وقت اشد ضروری ہے کہ چاروں اطراف سے آپ کو جس طرح سے مصروف کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے، آپ کی کتابوں سے دوستی کٹ چکی ہے، آپ کی وہ اصلاحی محفلیں اب ان ڈراموں کے تذکروں سے بھر جاتی ہیں یا شادیوں پر لوگوں کے پہنے ہوئے لباسوں سے، گاڑیوں کے نمبروں سے، ان کی اقسام سے، کھانے کے ذائقے سے، ڈشز کی کمی سے، لیٹ آنے سے، جلدی جانے سے، گو کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات کو چھوڑ کے لوگوں پر اتنی زیادہ بحث اب کرنے لگ چکے ہیں کہ شاید اب ہمیں ہمارے لیے وقت ملتا ہی نہیں، میسر ہی نہیں۔ کون بتائے گا؟ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑی یہاں پر ہمیں وہ دلیل نہیں چاہیے، ایک سمپل سی بات ہے کہ کتنا وقت ہو چکا ہے اپنے بارے سوچے میں۔ اب سوچا تو یوں لگا کیا میں خود کو سوچ رہا ہوں؟ سوچیں، لے کے آئیں اپنے آپ کو اس ماضی سے، اپنی ان غلطیوں کو ریویو کریں، دوبارہ دیکھیں، اس چیز سے باہر آ جائیں کہ آپ اس لمحے عمر کے کس حصے میں ہیں، اس چیز سے باہر آ جائیں کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو آپ خود بخود اپنی ذات سے ختم ہوتا ہوا محسوس کریں گے، پھر آپ کے چہرے پہ وہ تسلسل قائم ہو جائے گا کہ جو یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ آپ بہت تیز ہو، تیز ہیں، پھر یہ چیز آ جائے گی کہ آپ جو ہیں آپ وہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح کریں، ہمیں اصلاح کا موقع ملے، ہم
اپنی ان محفلوں میں لوٹ جائیں کہ جہاں پر اصلاح کی بات ہو، اصلاح کی بات کی جائے۔ ہم ان ماضی میں چھپے، ماضی میں دفن ہوئے ان رائٹرز کو کہ جو فطری طور پر انسانیت کے لیے بہتر سوچ سمجھ اور فکر رکھتے تھے، اپنی اپنی کوششوں کو سیاہ و سفید کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ ہمیں وہ پڑھ کے اپنے آپ کو بہتر، اچھے اور سچے مسلمان ہونے کی طرف لے کے آئیں۔ ان کتابوں کو دوبارہ پڑھیں، ماضی سے سیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، ان اماموں سے، ان خلفائے راشدین سے اور ان تشریحات سے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت وہ پڑھ کے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمیں کسی بھی طرز یا کسی بھی طرح سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فرحت فرید صاحبہ نے کہا اللہم آمین، آمین ثم آمین۔ عظمیٰ صدیقہ نے کہا گڈ تھنگ وی شوڈ اصلاح کا لباس بنا لیں تنقید کو۔ بشیر سلیم آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت آپ کا اس محفل میں آنا قبول و منظور فرماتے ہوئے اس اصلاح کی شمع کو اپنی ذات سے لے کر کے دوسروں کی ذات تک اور مسلسل اس کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں، ہمارے اپنے ہیں بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ کسی بھی طرز، کسی بھی طور خود ساختہ یا غلط فہمی کی بنا پر دشمنی بنائے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ ایسی تنقیدی غلاظت سے محفوظ رکھیں کہ جس سے کسی کی ذاتی زندگی عذاب بن جائے اور وہ مجبور ہو جائے یا وہ حالت شر میں چلا جائے۔ ایسا کرنے والا خواہ سید ہو، خواہ عام ہو، خواہ خاص ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کو نیست و نابود اور خاک نشین کرے کہ جو کسی کی ذات کو اتنا جھکا دے، اس کو مجبور کر دے کہ وہ منہ میں جوتے لے کے پھرنے پہ آ جائے، جیسا ہم نے ٹی وی میں پچھلے دنوں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت ایسی طاقتوں کو، ایسے فرعونوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ تو ان کو نشان عبرت بنا دے اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العزت تیری تقسیم ہے، یہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ ہمارا مقام وہ کر دے کہ جس میں آزمائش نہ ہو۔ ہم تیری آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتے، بہت کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اپنی کمزوریوں کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، بہت کمزور ہیں۔ ہماری ان بہنوں بیٹیوں کی سن لے پروردگار عالم جو گھروں میں بیٹھی ہیں، سن لے پروردگار عالم۔ ہماری اصلاح کے ساتھ ہمارے چہروں پر وہ نور، وہ کشش عطا فرما دے کہ ہمیں کوئی رد نہ کر سکے، ہماری بات کو کوئی پھینک نہ سکے، جھٹلا نہ سکے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پالنے والے، ہم تیری آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتے، ہم اس دنیا کی آزمائش پہ پورا نہیں اتر پا رہے۔ ہم تو ایسے خوفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ تیرے شکر کی تسبیح ہاتھ سے گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ بہت کمزور ہے میرے پالنے والے، ہمیں مضبوط فرما، ہمارے شکر کو اس طرز سے قبول فرما کہ تمام عمر تیرے شکر گزار رہیں۔ ہماری مشکلوں کو
آسانیوں میں بدل دے، بہت آسان فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ اپنی خصوصی عنایتوں کی وہ چادریں پھیلا دے کہ جن سے ہم ہر طرح کے شر سے دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں، فقط تیری ذات کے آگے جھک سکیں، تجھی سے مانگ سکیں، تجھی کو پکار سکیں۔ ہمیں دنیائی خداؤں سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں دنیائی خداؤں سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں دنیائی خداؤں سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین کے صدقے میں یا اللہ رحم فرما دے ہم سب پر، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے پروردگار عالم، آمین ثم آمین آمین۔